بچہ کمزور ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، گیس دماغ کو چڑھتی ہے اور سر درد شروع ہو جاتی ہے، پھر اسے کچھ سمجھ نہیں آتی، اس کے بعد کیا آتی ہیں، ہسپتال لے کے جاتے ہیں، ادھر اس کا علاج ہوتا ہے، بعد میں وہ چھٹی دے دیتے ہیں۔ اس سے 10 سال پہلے کی بیماری ہے، پورے جسم کو جھٹکے لگتے ہیں، لیکن اب 3 ماہ سے آرام ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ایسی کوئی بھی بیماری جس میں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، جس میں کوئی سمجھ نہیں آتی، جسم میں ایک دم جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، بندہ گر جاتا ہے، منہ سے رال آنا شروع ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے کوئی اس کو فٹس کہتے ہیں، کوئی ایپیلیپسی کہتے ہیں، کچھ بچوں کو کہہ دیا جاتا ہے یہ سیپی چائلڈ ہے، کچھ کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس کو آٹزم ہے، اس کے بیہیویئر کے اکارڈنگ۔ میرے محترم بھائیوں، کوئی بھی بچوں کو بیماری ہو، اس کا نام ڈاکٹر کوئی بھی رکھے، 99% بیماریاں میرے محترم بھائیوں جناتی ہیں۔ امام نے کئی اب تو فرمایا کرتے تھے 80% بیماریاں جناتی ہیں۔ اچھا، جب ہم یہ کہتے ہیں یہ جناتی ہیں تو لوگوں کو بڑا متعجب لگتا ہے، حیران ہوتے ہیں، لیکن جب یہی کہا جاتا ہے کہ یہ بیماریاں جرمز کی وجہ سے ہیں تو وہ تعجب ختم ہو جاتا ہے اور ہر شخص ایکسیپٹ کرتا ہے ہاں جرم سے ہو سکتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، کبھی نہ سملیرٹی دیکھو، سملیرٹی بٹوین جرمز اینڈ شیطان یا جنات۔ ایسے بچے میرے محترم بھائیوں بہنوں کو سب سے پہلے ماں باپ کے وضو اور غسل کے پانی سے غسل دو۔ سب سے زیادہ بیماریاں نظر بد کی وجہ سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی کثرت اموات نظر بد کی وجہ سے۔ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو ہمیشہ نشانے پہ لگتی ہے۔ ہٹے کٹے اونٹ کو ہنڈیا پہ پکنے پہ اور انسان کو جو چیز قبر میں لے جاتی ہے وہ نظر ہے۔ بتانے والے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، نظر بد، اس کا بہترین علاج ماں باپ کے وضو اور غسل کے پانی سے غسل دو۔ اپنے بچوں کو ماں باپ کے وضو اور غسل کے پانی سے غسل دو۔ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ کا بچہ، اور یہ بیماری اگر اس حدیث سے سمجھو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار کے پاس جا کے فرمایا کرتے تھے لا باسا طہور انشاءاللہ، کہ کوئی حرج نہیں ہے اس بیماری کے آنے میں، یہ تو آئیے تمہیں پاکیزہ کرنے اگر اللہ نے چاہا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ماں باپ کے وضو غسل کے پانی سے غسل دو۔ کیسے غسل دینا ہے؟ بہت سارے بھائی اور بہنیں سوال پوچھتے ہیں کہ آپ غسل کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں، طریقہ بھی بتا دیجئے۔ تو سب سے پہلے جو والدہ ہے وہ نارمل طریقے سے غسل کرے، جیسے نارمل غسل کرتے ہیں۔ جب وہ غسل کر لے، ایک بڑا سارا ٹپ لے، اس میں وضو کرے اور پھر اس میں غسل کرے، یعنی اس کے وضو کا پانی بھی ٹب میں جائے اور اسی میں وہ بیٹھ کے غسل کرے اور سارا پانی اس ٹب کے اندر جائے۔ اس وضو اور غسل میں صابن یا شیمپو یا کوئی اور چیز یوز نہیں کرے گا۔ تو پہلے ماں جمع کرے، پھر اس کے جو والد ہیں وہ بھی پہلے غسل کر لیں، نارمل طریقے سے نہا لیں، اس کے بعد وہ بھی وضو کریں اور غسل کریں اور ٹب میں پانی جمع کر لیں۔ تو یہ 4 پانی ہو گئے، ماں کے وضو اور غسل کا پانی، باپ کے وضو اور غسل کا پانی، اس کو جمع کر لیں۔ اگر بچے کی عمر 10 سال سے کم ہے تو 11 پتے، اور اگر 10 سال سے زیادہ ہے تو پھر 21 پتے بیری کے لو، اس کو دھو لو ایک بڑے سارے برتن میں، جہاں آپ کے اتنے بچے کے بازو اس کے اندر ڈپ ہو جائیں، اتنا پانی لو کہ بازو کونیوں تک اس میں ڈپ ہو جائیں،
وہ بیری کے پتے اس پانی کے اندر ڈال دو، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ، 7 دفعہ آیت الکرسی، 7 دفعہ سورۃ علم نشرہ اور 7 دفعہ چاروں کل، اور اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھو، اور اس پانی کو گرم کر لو، اس پانی کو گرم کر لو۔ اب ان تینوں پانیوں کو، یعنی 2 پانی کو اور تیسرا یہ پانی، تینوں کو مکس کر لو، یعنی ماں کے وضو غسل کا پانی، باپ کے وضو غسل کا پانی اور یہ پڑا ہوا پانی، اس کو مکس کر لو۔ بچہ پہلے نارمل طریقے سے نہا لے، جب وہ نہا کے فارغ ہو جائے تو اس کی بیک سائڈ سے ڈبہ بھر بھر کے اس کی کپ سر پہ ڈالتے جاؤ، وہ پورے جسم پہ اس پانی کو مل لے۔ یقین جانیے واللہ اتنے لوگ ٹھیک ہوئے ہیں، میرے پاس تو لمبی فہرست ہے، ایسی ایسی بیماریاں جس کو ڈاکٹر کہتے تھے یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، الحمدللہ ثم الحمدللہ 100% لوگ ٹھیک ہوتے ہیں۔ ایک بچے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، میرے پاس ایک بچے کو لایا گیا، اس کی ایک آنکھ انہوں نے نکال دی تھی، بچے کی عمر 4 سال 5 سال کے قریب ہوگی، اس کی ایک آنکھ نکال دی تھی، اور دوسری آنکھ کے بارے میں بھی ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اس میں کینسر ہے، اس کو بھی نکالنا پڑے گا۔ ماں کا حوصلہ نہیں پڑتا تھا کہ اس کی دوسری آنکھ بھی نکال دیں۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں؟ ان کا ہاں حل ہے، یہ 1 لاکھ سے زائد کا انجیکشن لگے گا، یہ انجیکشن لگواؤ۔ انہوں نے وہ انجیکشن بھی لگوائے، اس سے بھی کوئی فرق نہ پڑا۔ میرے محترم بھائیوں، اس کو ریڈیشن لگتی رہی، کیمو لگتی رہی، وہ بچہ بالکل نڈھال ہو گیا، اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ اس کا علاج بس یہی ہے، یا تو آنکھ نکال دو۔ تو پوچھا کہ آنکھ نکل جائے گی پھر بچ جائے گا؟ کہ پھر بھی کوئی چانس نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کینسر ختم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ میرے محترم بھائیوں، باخدا مسجد میں بیٹھا ہوں، جھوٹ بولنے والے پہ لعنت ہے، اور میں آپ میں سے کسی کو نہیں جانتا، سوائے چند لوگوں کو۔ 41 دن اس ماں نے اپنے اور اپنے خامن کے وضو اور غسل کے پانی سے اس بچے کو غسل دیا۔ جب وہ بچہ دوبارہ میرے پاس آیا، پہلے اس کو اٹھا کے لائے تھے اور بعد میں وہ چل کے اپنے پاؤں پہ آیا، اور آج بھی ماشاءاللہ وہ بچہ ٹھیک ہے۔ ماں باپ کے وضو اور غسل کے پانی سے غسل دو۔ اچھا، اب سردی آ گئی ہے، بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ سردی میں روز غسل کرنا تو مشکل ہے، تو پھر کیا کریں؟ میرے محترم بھائیوں، 1 دن وضو اور غسل کرو، 2 دن اپنے وضو کا پانی لو، پڑھنا ویسے ہی ہے، نہانا نہیں، اپنے بچوں کو نہلاؤ نہیں، ٹاول گیلا کرو اور اس کے پورے جسم پہ گیلے ٹاول کو پھیر دو، صبح بھی، دوپہر بھی اور شام۔ 21 دن یہ عمل کرو، ممکن ہے 21 دن، ممکن ہے 41 دن، ممکن ہے 3 ماہ۔ یہ کب ٹھیک ہوگا آپ کر کے دیکھ لو، انشاءاللہ۔ تیسرے، میں نے 3 سیشن سے زیادہ کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، صرف 2 پیشنٹ ایسے تھے جنہوں نے، ایک انڈیا میں کلثوم ہے، اس کی ماں نے اس کو بہت زیادہ کرائے، وہ بچی ٹھیک نہیں ہوئی، یا ایک اور پیشنٹ ہے، 1-2 پیشنٹ اور ہیں جن کو فرق نہیں پڑا، نہیں تو باخدا جتنے لوگوں نے کیا انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب ہمارے بچے کو یہ فائدے ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ 3 دوائیاں دو، 100 گرام کلونجی لو، 100 گرام میتھی دانا، دونوں کو مکس کر لو۔ بچے کی عمر اگر 10 سال سے کم ہے تو جتنا پانی وہ پیتا ہے اس میں 1 چائے کا چمچ کلونجی میتھی دانا بھگو دو، تھوڑا سا اس میں لیمن ڈالو، اس کو اچھی طرح ابال لو، اس پانی کو مٹی کے کوڑے جگ میں ڈالو، 2-3 پتے سبز دھنیے کے، 2-3 پتے پودینے کے، 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا، اور 1 سے 2 انچ کا کھیرا چھوٹا چھوٹا کاٹ کے اس کے اندر ڈال دو۔ یہ پانی بچے کو چھان کے صبح دوپہر شام پلاؤ۔ اگر بڑا بچہ ہے تو 5 گلاس پانی لو، اس میں 3 چائے کے چمچ ڈالو اور اس کو مٹی کے کوڑے جگ میں ڈال دو، 4 سے 5 پتے سبز دھنیے کے، 4 سے 5 پتے پودینے کے، 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا، 3 سے 4 انچ کا کھیرا چھوٹا چھوٹا کاٹ کے اس کے اندر ڈال دو۔ یہ پانی 1.5 گلاس صبح، 1.5 دوپہر، 1.5 شام، کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لو۔ دوسرے نمبر پہ جو کا دلیا کھلاؤ، جو کا دلیا، اس کو عربی میں تلبینہ کہتے ہیں۔ اس میں دماغ سے ریلیونٹ جتنی بیماریاں ہیں اس کا بہترین علاج حکیم لقمان کہا کرتے تھے، مغز کو مغز تقویت دے گا، مغز کو مغز تقویت دے گا۔ تو جتنے مغز ہیں، بادام، کاجو، پستہ، اخروٹ، سفید تل، خشخاش، سونف،
کشمش اور چاروں مغز، میرے محترم بھائیوں یہ 100 گرام لے لو، اس کو کوٹ لو، یہ سارے مغز کوٹ لو، اور اس کو جو کے دلیے میں آپ اپنے بچے کی عمر کے حساب سے، اگر بچہ چھوٹا ہے تو 1 چمچ، تھوڑا بڑا ہے تو 2 چمچ، اس سے بڑا ہے تو 3 چمچ، اگر بچہ 15-16 سال سے بڑا، 20 سال سے بڑا ہے تو اس کو 5 چمچ جو کے دلیے میں پکاؤ، 3 کٹوریاں جو کا دلیا بناؤ، 1 کٹوری صبح، 1 دوپہر، 1 شام کو، 2 چیزیں۔ تیسرے نمبر پہ 1 گلاس دودھ لو، آدھی چائے کی چمچ ہلدی، آدھی چائے کی چمچ دار چینی، آدھی چائے کی چمچ سونف، 2 سبز الائچیاں دونوں، اس کو اتنا پکاؤ کہ 1 گلاس دودھ پونا رہ جائے، 1 چٹکی جب وہ دودھ ابل رہا ہو 1 چٹکی اس میں زعفران ڈال دو۔ میرے بھائیوں اگر 20 سال سے بڑی عمر کا ہے تو اتنا ڈالو، اگر وہ جتنا چھوٹا ہے تو اس کے حساب سے ان تینوں چیزوں کو تھوڑا کم کرتے جاؤ، یہ دودھ اس کو پلاؤ، انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے، ہاں جی انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ اس کو کیا فرق پڑتا ہے۔ 21 دن یہ کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے عافیت کا